بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کئی ملک فتح ہو گئے اور فتوحات کے دروازے کھل گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور فتوحات ہو گئی ہیں، ابھی بھی ان کی زندگی بڑی مشقت والی ہے، انہیں چاہیے کہ اچھا کھائیں، اچھا لباس پہنیں، کوئی خادم رکھ لیں جو کھانا پکایا کرے اور لباس اور آرام کا خیال کیا کرے۔ حضرت علی، حضرت عبد الرحمن، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد رضی اللہ عنہم، یہ 6 بڑے صحابی آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا بات کون کرے؟ طے یہ ہوا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہو، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور ام المومنین ہیں۔ چنانچہ ان کے پاس آئے اور عرض کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کریں، اگر مان جائیں تو ہمارا نام بتا دینا، اگر نہ مانے تو ہمارا نام ظاہر نہ کیجیے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ابا جان، اب آپ رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب آپ کو چاہیے کہ خادم رکھ لیں جو آپ کے لیے کھانا پکایا کرے، لباس اچھا پہن لیا کریں، کیونکہ آپ کے پاس دور دراز سے وفد آتے ہیں، کچھ آرام کر لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ بات کس نے تم سے کہی ہے؟ جواب دیا کہ پہلے آپ رضی اللہ عنہ یہ بتائیں کہ مانتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات کن لوگوں نے کی تو میں ان سے خوب باز پرس کروں۔ اے حفصہ، گھر والے کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر کا حال کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اے حفصہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تو نے ایک مرتبہ اونچی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا رکھ دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کھانا نیچے رکھو، میں اوپر نہیں کھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کھانے کو نیچے رکھ کر کھایا تھا۔ اور حفصہ، تجھے یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا جسے وہ دھو کر پہنتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ابھی وہ کپڑا خشک نہیں ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہو جاتا تھا، اور بلال رضی اللہ عنہ آ کر کہتے تھے، یا رسول اللہ، الصلاۃ الصلاۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ جوڑا خشک ہوتا تھا اور اسی کو پہن کر جاتے تھے۔ اے حفصہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تیرے گھر میں ایک ٹاٹ تھا جسے تو دوہرا کر کے بچھاتی تھی۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کی خاطر ایک رات تو نے چوڑا کر کے بچھا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حفصہ، اس ٹاٹ کو دوہرا کر دو، اس نے رات کو کھڑا ہونے سے مجھے روک دیا۔ اے حفصہ، تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 چادریں ہدیے میں دی تھی، ایک چادر پہلے بھیج دی، دوسری چادر دیر سے بھیجی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، اسی چادر کو سی کر اور گانٹھ لگا کر اسے پہن کر نماز پڑھائی تھی۔ اے حفصہ، گھر والا اچھی طرح سمجھتا ہے گھر کا حال۔ اور پھر رونا شروع کر دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی بھی چیخیں نکل رہی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی چیخیں نکل رہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حفصہ سن لے، میری مثال اور میرے ساتھیوں کی مثال ایسی ہے، 3 راہی ہیں، 3 مسافر ہیں، ایک اٹھا منزل کو چلا، ایک راستے پر چلا، اور وہ چلتا چلتا منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ پھر دوسرا اٹھا منزل کو چلا، ایک راستے پر چلا، اور وہ چلتا چلتا منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اب تیسرے کی باری ہے اور میں تیسرا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اپنے نفس کو مجاہدے پر رکھوں گا
اور دنیا کی لذتوں سے ہٹ کر چلوں گا، یہاں تک کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤں۔ اگر میں نے اپنے راستے کو جدا کر دیا تو میں اپنے ساتھیوں سے نہیں مل سکوں گا، میں اسی طرح چلوں گا۔ پھر وہ دل گرفتہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ ملا دیا۔ جب ابو لولو نے خنجر مارا اور آپ رضی اللہ عنہ گرے، آنٹیں کٹ گئیں اور خون بہنے لگا۔ غذا کھلائی تو آنتوں سے باہر آ گئی، پتہ چل گیا کہ اب نہیں بچتے، تو اپنے بیٹے کو بلایا اور ان سے کہا، اے عبداللہ، جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جا کر اجازت لو، کہنا کہ عمر بن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا ہے، اور خبردار امیر المومنین نہ کہنا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی، کہا عبداللہ حاضر ہے۔ عمر بن خطاب یہ اجازت چاہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں دفن کیے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملے کا سن کر پہلے ہی رو رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی درخواست سن کر اور زیادہ رونے لگیں۔ پھر فرمایا، اے اللہ، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، عمر کو اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے واپس جا کر اپنے ابا جان سے فرمایا، خوشخبری ہو، آپ رضی اللہ عنہ کو اجازت مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں نہیں، ہو سکتا ہے میری شرم میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی ہو۔ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر رکھنا، پھر دوبارہ اجازت مانگنا، اگر اجازت دے دیں تو دفن کر دینا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو بیٹے نے سر کو گود پہ رکھا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بیٹے سے فرمایا، بیٹا میرا سر زمین پر رکھ دو، میں اپنے چہرے کو خاک آلود کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے مولا کو میرے اوپر رحم آ جائے۔ اور فرمایا، جب مجھے موت آنے لگے تو میرے جسم کو دائیں پہلو کی طرف موڑ دینا اور اپنے دونوں گھٹنے میری کمر کے ساتھ لگا دینا، اور اپنا دائیں ہاتھ میری پیشانی پر اور بائیں ہاتھ میری ٹھوڑی پر رکھ دینا، اور جب میری روح نکل جائے تو میری آنکھیں بند کر دینا اور مجھے درمیانی قسم کا کفن دینا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں اچھی خبر ملی تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر کفن دے دیں گے، اور اگر میرے ساتھ کچھ اور ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کفن کو مجھ سے جلدی چھین لیں گے اور میری قبر درمیانی قسم کی بنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں اچھی خبر ملی تو پھر قبر کو تحت نگاہ کشادہ کر دیا جائے گا، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہوا تو پھر میری قبر میرے لیے اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے، اور جو خوبی مجھ میں نہیں اسے مت بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور جب تم میرے جنازے کو لے کر چلو تو تیز چلنا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر ملنے والی ہے تو تم مجھے اس خیر کی طرف لے جا رہے ہو، اس لیے جلدی کرو، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہے تو تم ایک شر کو اٹھا کر لے جا رہے ہو، اسے اپنی گردن سے جلد اتار دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر وار ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ شاید ان سے لوگوں کے حقوق میں کوئی ایسی کوتاہی ہوئی ہے جسے وہ نہیں جانتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا، جن سے انہیں بہت محبت تھی، اور ان سے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ پتہ کرو کہ کیا میرا قتل لوگوں کے مشورے سے ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ باہر چلے گئے۔ وہ مسلمانوں کے جس جماعت کے پاس سے گزرتے وہ روتے نظر آتے۔ واپس آ کر عرض کی، یا امیر المومنین، میں جس جماعت کے پاس سے گزرا میں نے ان کو روتے ہوئے پایا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے آج ان کا پہلا بچہ گم ہو گیا ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے مجوسی غلام ابو لولو نے۔
جب پتہ چلا کہ ان کا قاتل مسلمان نہیں ہے تو چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے۔ کہنے لگے، تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میرا قاتل ایسے آدمی کو نہیں بنایا جو لا الہ الا اللہ کہہ کر مجھ سے حجت بازی کر سکے۔ یہ وہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ انتقال ہوا، نماز جنازہ پڑھی گئی، جنازہ اٹھا، حجرہ مبارک کے سامنے جنازہ رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ام المومنین، امیر المومنین دروازے پر آ چکے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مرحبا امیر المومنین، مرحبا امیر المومنین۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اوڑھنی سر پر رکھی اور باہر نکل گئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں قیامت کے دن اٹھوں گا اور میرے دائیں طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں گے اور بائیں طرف عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور بلال رضی اللہ عنہ میرے آگے آگے اذان دیتے ہوں گے۔